ذریتہ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ نمرود نے کہا اگر تم نے اپنے باطل معبودوں کی مدد کرنی ہے تو آگ کے لیے لکڑی جمع کر دو، آگ جلاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دو۔ روایت کے اندر آتا ہے آگ جلائی گئی، 1 مہینے تک اس کے لیے لکڑیاں جمع کی گئی۔ اب جب آگ جلی اس آگ کے شعلے آسمان سے مقابلے کرنے لگے۔ اب ابراہیم خلیل اللہ کو اس کے اندر کیسے ڈالا جائے؟ ایک بندے نے مشورہ دیا جو کرد تھا، اس نے کہا ایک منجنیق بناتے ہیں۔ ایک منجنیق بنایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھا اور آگ کے اندر اس کو ڈالنے لگے تو اس وقت بھی آپ کے زبان مبارک پر توحید کے یہ کلمات تھے، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ منجنیق میں آپ کو باندھا، آپ کو جب آگ کے اندر ڈالنے لگے تو آپ کے زبان مبارک پر یہ کلماتی توحید جاری تھے۔ ایک روایت کے اندر ہے جب وہ پھینکنے لگے تو آپ کے زبان پر یہ کلمہ بھی ساتھ تھا، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ دیکھیے اللہ کے نام پر دین کے خاطر آگ کے اندر وہ جا رہے ہیں، کلمہ حق کو بلند کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں۔ جب آگ کے اندر ڈالنے لگے، جبریل امین علیہ السلام نے بھی اس منظر کو دیکھا تو اللہ رب العزت سے کہنے لگے ایک آپ کا خلیل ہے، روح زمین پر وہ ایک ہی ہے جو آپ کی بندگی کر رہا ہے، آج وہ آپ کے نام پر آگ کے اندر جا رہا ہے، کیا میں ان کی مدد کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ، اگر وہ آپ سے مدد طلب کرتے ہیں آپ ان کی مدد کر لو۔ روایت کے اندر آتا ہے جبریل امین علیہ السلام آئے، ابراہیم خلیل اللہ سے کہنے لگے الک حاجۃ، کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام زبان حال سے فرمانے لگے اما الیک فلا، مجھے مدد کی ضرورت تو ہے لیکن آپ کی نہیں۔ جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے پھر آپ اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مدد مانگے، تو کہنے لگے علمہ بحالی ویکفینی عن سؤالی، کہ میری حالت اس وقت اتنا واضح ہے کہ مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کلمات آپ نے کہے، کئی اور روایتوں کے اندر ہے اور فرشتے بھی آئے، انہوں نے مدد کے لیے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ایسا بنا ہوا ہے، آپ کا یقین اللہ رب العزت پر ایسا ہے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے تو صرف اللہ کی مدد کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ جب ڈالنے لگے تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اس آگ کو گلزار بنایا۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کے لیے گلزار بن گئی۔ یہ پہلا امتحان تھا جو آپ پر آیا اور آپ اس کے اندر کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد اور بھی کئی سارے امتحانات آئے، آپ کا ہجرت ہے، اس کے بعد مصر کی طرف جانا ہے اور اس میں بھی کئی امتحانات آئے، اس میں آپ 100% کامیاب اور کامران ہوئے۔ آخری قربانی کی طرف آتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا امتحان آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑی
عمر میں ایک فرزند سے نوازا جس کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. جب ان کی پیدائش ہوئی آپ بڑے خوش ہوئے. اس کے بعد امتحان کیا آیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اپنے اس بیٹے اور بیوی کو خالی بیابان کے اندر چھوڑ آؤ. یہ معصوم بچہ ہے، بیوی ساتھ ہے آپ کی، وہاں سے آپ سواری پر سوار ہوتے ہیں اور ان کو خالی بیابان کے اندر چھوڑتے ہیں جہاں آج بیت اللہ ہے مکہ معظمہ میں. اللہ رب العزت نے یہیں پر آپ کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے زمزم کا انتظام کیا. یہ دوسرا موضوع ہے، اس کی طرف ابھی جانا نہیں چاہتے. یہ ایک دوسرا امتحان آیا کہ بچہ معصوم ہے، ان کو اللہ کے حکم پر وہاں چھوڑ آؤ، وہاں چھوڑ کے آ گئے. یہ دوسرا بڑا امتحان آیا. تو اللہ رب العزت اس وجہ سے قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ کہ میں نے اپنے خلیل کو کئی امتحانات کے اندر آزمایا، تمام امتحانات میں کامیاب اور کامران ہوئے. اب وہ حکم جس کو پورا کرنے کے لیے آج میں اور آپ جائیں گے، اس یادگار کے لیے ہم یہاں پر بھی جمع ہیں، وہ ہے قربانی کا حکم. یہ حکم کیسے وجود میں آیا؟ جب اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہوئے، بعض روایتوں میں آپ 14 سال کے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس حکم آتا ہے خواب میں. وہ حکم کیا ہوتا ہے؟ 8 ذی الحج کی رات ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، غیب سے ایک آواز آتی ہے آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر لو. ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، صبح جب کرتے ہیں تو آپ کو شک ہوتا ہے. اس دن کا نام پڑا ہے یوم تربیہ، یعنی شک والا دن. یہ 8 ذی الحج کو آپ نے خواب دیکھا، آپ کو اگلے دن شک رہا، اس کو یوم تربیہ کہتے ہیں 8 ذی الحج کو. اس کے بعد جب 9 ذی الحج کی رات ہوتی ہے آپ خواب دیکھتے ہیں. اس خواب میں غیب سے ایک آواز آتی ہے آپ اپنے فرزند کو اللہ کے حکم پر ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام صبح کو اٹھتے ہیں اور آپ کو معرفت حقیقی حاصل ہو جاتی ہے. اس وجہ سے اس دن کا نام پڑا ہے یوم عرفہ. اور یہ یوم عرفہ بہت عظیم دن ہے. اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس بندے نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو یہ روزہ اس کے 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا جو کل کا دن کا گزر گیا. تو 9 ذی الحج کو جو آپ خواب دیکھتے ہیں پھر صبح کو اٹھتے ہیں تو آپ کو معرفت حقیقی حاصل ہو جاتی ہے. اس دن کا نام پڑا یوم عرفہ. اس کے بعد 8 ذی الحج کو آپ سوتے ہیں، صبح کو رات کو پھر خواب آپ دیکھتے ہیں اور اس خواب میں آپ کو یہ حکم ملتا ہے، غیب سے آواز آتی ہے آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام صبح کو اٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یوم النحر، جو آج 10 ذی الحج کا دن ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اب وہاں سے موجود ہوتے ہیں کہاں پر؟ جہاں پر 12 سال پہلے اپنے معصوم بچے اور بیوی کو چھوڑا تھا، وہاں آ جاتے ہیں. اب علیہ السلام ہوتی ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے. اس کے بعد اپنے بیٹے کو آپ حکم دیتے ہیں. البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ میرے بیٹے آپ رسی لے لیجئے، چھری اٹھا لیجئے، اس جنگل کی طرف جانا ہے تاکہ کچھ لکڑیاں کاٹ کے لائے.
اسماعیل علیہ السلام ایک فرمانبردار بیٹا ہے، والد کے حکم پر لبیک کہتا ہے، والد کے ہمراہ ہو جاتے ہیں، دونوں گھر سے روانہ ہوتے ہیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے مینا کی جنگل کی طرف دونوں آتے ہیں۔ اب والد محترم نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب اپنے بیٹے کو سناتے ہیں۔ وہ خواب کیا ہے؟ اس خواب کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے آپ کو خواب کے اندر دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، آپ مشورہ دے دیجئے، آپ اپنی رائے قائم کیجئے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ آپ نے اپنا خواب سنایا اپنے بیٹے کو۔ وہ بیٹا بھی آخر ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ بیٹا کس کا ہے؟ جس نبی کی نسل سے 40,000 انبیاء اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے ہیں۔ وہ بیٹا ہے اسماعیل ذبیح اللہ، جس کی پشت سے سلک سے سید الاولین والآخرین میں آنا ہے۔ تو وہ منع نہیں کرتے ہیں، وجہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کس قصور میں آپ مجھے ذبح کرو گے، اس کے پیچھے کیا حکمت اور مصلحتیں ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے ہیں۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ یا ابت افعل، اے میرے والد محترم، آپ اس حکم کو پورا کیجئے، انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ۔ والد محترم نے خواب بیان کیا، حکم سامنے ذکر کیا، بیٹے نے اس پر لبیک کہا۔ اس کی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ والد نے اس وجہ سے بیٹے سے مشورہ نہیں لیا کہ اگر بیٹا تیار نہیں ہے، بیٹے کی رضا نہیں ہے تو میں انہیں قربان نہیں کروں گا۔ آپ نے مشورہ اس لیے لیا کہ آپ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ میرا یہ بیٹا بھی کتنے پانی کے اندر ہے، اور یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ خود راضی ہوگا تو مجھے اس کو ذبح کرنے میں آسانی رہے۔ تو آپ نے بیٹے سے مشورہ لیا، بیٹے نے اس حکم پر لبیک کہا، اس کے لیے تیار ہوا۔ جب دونوں تیار ہوئے، اور شیطان ملعون تو ہر جگہ اپنا کام دکھاتا ہے، سب سے پہلے یہ ایک بزرگ کی شکل میں ان کی والدہ کے پاس آیا، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس، اور شیطان کہنے لگا، اے ہاجرہ، آپ کو معلوم ہے آپ کے جو شوہر ہے وہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی ماں نے کہا، کوئی والد اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا۔ شیطان نے کہا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے رب نے یہ حکم دیا ہے، وہ بیوی تو آخر خلیل اللہ کی ہے، وہ آگے سے جواب دیتی ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ اس کو قربان کر دے، اور اس کے بعد اگر میرے لیے بھی یہ حکم جاری ہو تو میں بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ یہاں سے جب اس ملعون کو بگایا جاتا ہے تو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، شیطان اب آتا ہے اسماعیل علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہتا ہے، آپ کے والد جو آپ کو ذبح کر رہے ہیں، کیا کسی والد نے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ تو اسماعیل ذبیح اللہ بھی اسے بھگا دیتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ دونوں آگے چلتے ہیں، سورج ایک نیزہ چڑھا ہوتا ہے، اور اس مقام پر اپنے بیٹے کو لے کے آتے ہیں جہاں ان کو ذبح کرنا ہے۔ تو شیطان آتا ہے، اب اس کے والد کو
روکنے کی کوشش کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اس عظیم قربانی سے رہ جائے۔ جب روکنا چاہتا ہے اللہ کے حکم سے، ابراہیم علیہ السلام 7 کنکر اٹھاتے ہیں اور شیطان کو مارتے ہیں، وہ دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آتا ہے، اب اللہ کے حکم سے دوبارہ 7 کنکر اٹھاتے ہیں، اسے دور بھگا دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ آتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کے حکم سے 7 کنکر اٹھاتے ہیں، شیطان مردود کو مارتے ہیں، اس کو بھگا دیتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا حکم تھا، ابراہیم علیہ السلام کا عمل تھا، اللہ کی محبت میں تھا، شیطان کی نفرت میں تھا، لیکن اللہ کو یہ حکم اتنا پسند آیا کہ اس کو حج کا ایک رکن بنایا، حکم بنایا۔ جب تک کہ حاجی اس یادگار کو پورا نہ کرے، اس حکم کو پورا نہ کرے، تب تک اس کا حج ہی مکمل نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کو یہ عمل جو اللہ کی محبت میں تھا، شیطان سے نفرت میں تھا، یہ کنکر مارنا، اللہ نے اس کو یادگار بنایا اور قیامت تک کے لیے اس کو حکم بنایا۔ آج جو حاجی اس کو پورا کرتے ہیں، اس کے بعد جب اس مقام پر لے کے آتے ہیں جہاں بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اب دیکھیے وہ منظر، اتنے سالوں کے بعد بڑھاپے میں اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا ہے، خوبصورت جسم کا مالک ہے، وہ تیار ہے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، لیکن والد صاحب کے سامنے چند وصیتیں کرتے ہیں۔ وہ وصیتیں کیا ہے؟ اپنے والد سے درخواست کرتے ہیں، اے میرے والد محترم، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگو تو مجھے اچھی طرح باندھ لینا، تاکہ میرے خون کے چینٹے آپ کے کپڑوں پر نہ پڑے اور میرے کپڑوں پر بھی نہ پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ خون آلود کپڑے آپ میری والدہ کے پاس لے جائیں اور وہ میرے خون کو دیکھے، اسے ملال ہو۔ پہلی وصیت بیٹے یہ کرتا ہے، دوسری وصیت یہ کرتا ہے، اے میرے والد، باپ بیٹے دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے اور والد محترم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹھایا۔ اب چھری ہاتھ میں لی، یہ وصیتیں وہ کر گئے اور چھری تیز کی، بیٹے کو منہ کے بل لٹھایا اور اس کے شانے پر اپنے مونڈے کو رکھا۔ حدیث کے اندر وارد ہے، تیزی سے اس چھری کو اس کے گردن پر رگڑنے لگے، لیکن چھری کے لیے حکم کیا تھا اللہ رب العزت کا؟ حدیث کے اندر وارد ہے، اللہ نے اس چھری اور گردن کے درمیان ایک پیتل کو حائل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں ان کو ذبح کرنے کے لیے۔ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی آئے ہیں، جب آپ نے زور لگایا، چھری چلائی تو چھری کاٹ نہیں رہی تھی، آپ نے چھری کی طرف دیکھا، اللہ نے وہاں ایک اپنا معجزہ یہ بھی دکھایا۔ اس چھری میں سے آواز آئی کہ خلیل کہتا ہے کاٹ، رب بھی جلیل کہتا ہے ایک بھی بال کٹا تو خیر نہیں۔ یہ آواز اس چھری میں سے نمودار ہوئی، اللہ نے وہاں پہ قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ آپ نے دوبارہ چھری کو تیز کیا، روایت کے اندر ہے، دوبارہ آپ ان کی گردن پر چھری چلانے لگے، تو اب اللہ رب العزت کو منظور کچھ اور تھا۔ وہ منظور کیسا تھا؟ دیکھیے، دونوں بندیوں نے حکم کو پورا کیا، ایک ذبح ہونے کے لیے تیار ہوئے اور ایک ذبح کرانے کے لیے تیار ہوئے۔ حکم یہ تھا، اب اللہ نے قدرت کا کرشمہ دکھایا، وہ تماشا سامنے کیا۔ ادھر سے اللہ رب العزت نے جنت میں سے ایک دمبے کو بیچ دیا، اب والد چھری چلا رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، ایک روایت کے اندر ہے، ادھر دمبا آیا اور جبریل امین علیہ السلام اس کو لے کے آئے
جبریل امین علیہ السلام جب لے کے آئے تو غیب سے ایک آواز بھی آئی. وہ آواز کیا تھی؟ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم علیہ السلام، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے اپنی خواب کو سچا کر کے دکھایا. آپ کا خواب آپ نے سچا کر کے دکھایا، بس ہمیں یہی منظور تھا. اور اللہ رب العزت نے اس دمبے کو بھیجا. ادھر جبریل امین علیہ السلام جو لے کے آئے تھے اس کے زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر. نیچے اسماعیل علیہ السلام ہے، اس کے زبان سے یہ کلمات نکلے، لا الہ الا اللہ. ابراہیم علیہ السلام جو چوری چلا رہے تھے انہوں نے فرمایا اللہ اکبر واللہ اکبر. تو یہ کلماتی تشریف ہے. یہ ایک وہ منظر تھا جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فلما اسلم وتلہ للجبین سے بیان کیا. تو یہ قربانی اس طرح وجود میں آئی. یہ ایک عظیم قربانی تھی اور اللہ رب العزت کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس کو یادگار بنایا. تو میرے بھائیوں، یہ تو ایک واقعہ تھا جو مختصر الفاظ میں آپ نے سنا. اس واقعے میں ہمارے لیے سبق کیا؟ میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ جیسے وہ باپ اور بیٹے اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، اگر اس حکم کو دیکھا جائے، اگر عقل کی کسوٹی پر آپ اسے پرکھیں تو عقل کے خلاف وہ حکم نظر آتا ہے، لیکن انہوں نے عقل اس حکم کو پرکھنے کی کوشش نہیں کی کہ عقل کیا کہتی ہے اور اس کے پیچھے فائدہ کیا ہوگا. بس حکم تھا، وہ دونوں جھک گئے اور اس حکم پر عمل کیا. تو میرے اور آپ کے سامنے کوئی بھی حکم آ جائے اللہ رب العزت کا، ہم اس کے لیے تیار ہو، چاہے وہ حکم کسی بھی قسم کا ہو. ہمارے دلوں پر آریہ چلے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم نے اس حکم کو ہر حال میں پورا کرنا ہے جیسے انہوں نے پورا کیا. اب وہ حکم پورا ہوا، اللہ نے اس کو یادگار بنایا، اس حکم کو ہم پورا کرنے کے لیے جائیں گے. اب اس قربانی کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی؟ حدیث کے اندر وارد ہے، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی یہ آپ کے والد یعنی سب کے والد ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے اور اس سنت کو پورا کرو. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے حبیب ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بال کے بدلے ایک نیکی. صحابہ نے سوال کیا، اگر وہ جانور اون والا ہو تو اس کے بدلے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے بدلے بھی ایک نیکی. تو اب آپ خود سوچیں کہ جو ہم جانور ذبح کریں گے ان کے بدن پر جو بال ہوں گے، کوئی مائی کا لال ان بالوں کو گن نہیں سکتا. یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس حکم میں اتنی نیکیوں کا انتظام کر رکھا ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر وارد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی قربانی کرنے والا قربانی کرتا ہے اور جانور کو گراتا ہے اور اس کے خون کو بہاتا ہے تو خون گرتے ہی اللہ رب العزت اس قربانی کو قبول فرماتے ہیں. اس سے اور بڑھ کر فضیلت کی بات کیا ہو سکتی ہے میرے اور آپ کے لیے؟ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے حیثیت دی ہے، اللہ کا حکم متوجہ ہوا اور اللہ نے فرمایا میرے حکم پر گرا دو. جب ہم گرائیں گے تو اللہ رب العزت اتنا ثواب عطا فرمائیں گے. دوسری حدیث کے اندر وارد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو قربانی کے دنوں میں سب سے جو پسندیدہ عمل ہے وہ قربانی کا. جیسے
رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ان دنوں میں افضل عمل ہے روزہ رکھنا۔ اسی طرح یہ قربانی کے ایام ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان دنوں میں اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ قربانی کا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر وارد ہے، حدیث کی سند پر اگرچہ کلام ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو خوب پالو، انہیں پوسو، اور یہی جانور تمہارے لیے قیامت والے دن پل صراط پر سواریاں بنیں گے۔ اب ہر ایک بندے نے پل صراط کے پل پہ سے گزرنا ہے۔ اس پل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کے تیز دار سے زیادہ تیز ہے۔ ہر ایک نے گزرنا ہے۔ جن کے پاس اعمال کا ذخیرہ ہوگا تو اس اعمال کی برکت سے وہ ان پر بجلی کی چمک کی طرح گزر جائیں گے۔ تو یہ حدیث میں وارد ہے ان جانوروں کو، قربانی کے جانوروں کو خوب پالو اور پوسو، یہ تمہارے لیے پل صراط پر سواریاں بنیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری سنت ہے اور اس سنت کو پورا کرو۔ یہ تو مختصراً چند احادیث تھی جن کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے سنایا اور فضائل آپ کے سامنے آئے ہوں گے۔ اب جس بندے کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور طاقت دی ہے، اس پر قربانی واجب ہوا ہے، اس کے باوجود کہ وہ قربانی نہیں کرتا، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جن کی حیثیت ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے اندر نہ آئے۔ یہ کتنی بڑی سخت وعید ہے۔ جب حکم متوجہ ہوا میرے بھائیوں، ہم اس کو پورا کریں، اور اس وقت اللہ رب العزت کو یہی مطلوب ہے۔ تو جس پر واجب ہے وہ اس عمل کو پورا کرے جس کو اللہ نے استطاعت اور طاقت دی ہے۔ تو یہ تو چند فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے سنائے۔ اب قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ مختصراً ہر مسلمان مقیم عاقل بالغ پر قربانی واجب ہے جب وہ نصاب کا مالک ہو اور اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں۔ زکوٰۃ میں تو شرط یہ ہے کہ اس مال پر سال گزرا ہو، لیکن قربانی کے اندر یہ شرط نہیں ہے۔ کوئی نصاب کا مالک بنا، یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا 52.5 تولہ چاندی کی نقدی قیمت اس کے پاس اس کی موجود ہے، یا اس کے پاس مالی تجارت ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، نقدی کچھ بھی نہیں ہے، مالی تجارت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس سونا ہے، تو پھر سونا 7.5 تولہ ہو۔ اگر اس سے کم ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اس میں دوسری صورت یہ ہے، اگر کسی کے پاس 1 تولہ، 1.5 تولہ یا 2 تولہ سونا ہے، ساتھ میں کچھ چاندی بھی ہے، یا ساتھ میں کچھ نقدی ہے، یا مالی تجارت ہے، اور وہ ضرورت اصلیت سے زائد ہے، تو اب ان کو اکٹھا کیا جائے گا، اس کی قیمت لگائی جائے گی، اس سونے کی اور جو کچھ اس کے پاس نقدی ہے یا مالی تجارت ہے، ان کو جمع کر کے اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ بنتی ہے، وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اس کے بعد یہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس پر اپنی قربانی واجب ہے، اس پر کسی اور کی قربانی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ گھر میں صاحب نصاب ہوا، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر اس کا بیٹا صاحب نصاب ہے تو اس پر اپنی قربانی ہے، بیوی صاحب نصاب ہے، اس پر اپنی ہے۔ اگر گھر کا ذمہ دار یعنی شوہر بیوی کی طرف سے واجب قربانی کرتا ہے
یا والد اپنی اولاد کی طرف سے کرتا ہے تو ان کی قربانی درست ہے، ثواب ان کو ملے گا۔ اسی طرح حضرت آ چکا ہے تقریباً، اس سے پہلے ہمارے انجمن کے سیکرٹری جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہوں گے، چند ضروری باتیں ہوں گی۔